السلام علیکم سر، ہمارا کویشچن یہ ہے کہ جیسے بیویوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرنا، شکر گزار رہنا، تو شوہروں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ شوہر وہ بیوی پہ ظلم کرتا، اس کو مارتا، تو اس کے لیے کیا وہ اس کو مار سکتا کہ بیوی کو اگر اس نے کچھ کرے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ایوب علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ بیوی فرما بردار ہونے چاہیے شوہر کی، تو اس کے تعلق سے تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اپنے رب کی ناشکری کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ تو شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی جہنم میں جائیں گی، یہ بات یاد رکھیے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدے کا حکم اللہ دیتا تو وہ دیتا بیوی کو کہ وہ شوہر کو کرے۔ اس سے شوہر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے جو محنت اور مشقت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کماتا دھماتا ہے، تمام چیزیں، تو اس کا رتبہ اور اس کے فضائل کے لیے۔ تو ایسے ہی سوال ہے کہ کیا عورت کے لیے بھی کچھ فضیلتیں ہیں، شوہر کے متعلق ذمہ داریاں ہیں؟ اگر کوئی شوہر کسی کو بیوی کو مار پیٹ کرے تو کیا اس کے لیے جائز ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، مطلب آدمی کو بھی اللہ نے بنایا، عورت کو بھی اللہ نے بنایا، دونوں اللہ کے بندے ہیں، جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لمبی آیت نازل کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر کہ عورتوں کو کیا ملے گا، اس پر سوال تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تمام نیک مرد، نیک عورت، اور تمام ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، تمام صالح مرد، صالح عورتیں، صالحات، لمبی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تاکہ سب اللہ کے نزدیک جتنا عمل کریں گے ان کو اجر دیا جائے گا۔ نیکی کے معاملے میں اللہ کے نزدیک دونوں ایکول ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو جتنا نیکی کرے گا وہ اللہ کے قریب اتنا مقام اونچا پائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ حقوق کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہی کھلائے جو وہ کھائے، اسی لیول کا، وہی پہنائے جو خود پہنے، مطلب وہی کوالٹی کا، جس قیمت کے کپڑے آپ خود اپنے لیے لیتے ہیں بیوی کے لیے بھی ویسے لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خود مہنگے کپڑے لے رہے اور بیوی کو سستے کپڑے پہنا رہے، یہ جائز نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے حساب لیا جائے گا اس معاملے میں۔ دوسرا، مار پیٹ کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ایسی کئی روایتیں، کوئی عورت کے چہرے پہ نہ مارے، کسی وجہ سے غصہ بھی آ جائے کچھ معاملے میں، عورت بہت زیادہ ضدی ہے، مان رہی نہیں ہے بہت زیادہ، تو بھی کہا چہرے پہ مت مارو، منع کیا گیا۔ دیکھیے کتنی زیادہ عورتوں کی طرفداری کی اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، ناراض ہوتے تو آپ صرف جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیتے، بات نہیں کرتے، اور وہ سمجھ جاتی کہ اللہ کے رسول ناراض ہے، تو آپ نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور تقریباً صحابہ کا یہی معاملہ ملتا ہے، یہاں تک کہ عورتیں اتنی نیڈر ہو گئی صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر ایک بار کمپلین لے کر آ گئے، اللہ کے رسول اسلام سے پہلے یہ عورتیں ہم سے ڈرتی تھی، بولے اب تو بنداس بحث کر دی، بولے ہم سے کوئی بھی معاملے میں۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے کہ جواب نہیں دیا آپ نے، مطلب وہ صحیح بات میں بحث کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ عورتوں کو پہلے ذرا بھی حقوق نہیں تھے، اسلام نے ایسے حق دیا کہ بھری محفل میں ایک عورت، جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ عورتیں مہر زیادہ باندھ رہی ہے نکاح کا، میں سوچ رہا ہوں کہ مہر تھوڑا سا کم رقم فکس کر دوں تاکہ مرد پریشان ہو رہے، عورتیں بول رہی ہم کو اتنا مہر ہونا، مرد آدمی پیسہ کماتے کماتے تھک جا رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی اس کی۔ جتنی عورت زیادہ مشہور اور زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے وہ اور زیادہ مہر رکھ رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا یہ مردوں پہ ظلم ہو رہا، اپن مہر فکس کر دیں گے اتنا اتنا۔ تو ایک عورت، بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو اگر مہر میں ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دو تو واپس نہ لو۔ تو اگر اللہ نے لمٹ فکس نہیں کیا تو عمر تم کون؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں صحیح بات ہے، اللہ نے فکس نہیں کیا تو میں کون؟ اور مجھے خوشی ہے کہ میرے رعایا میں، میرے قوم میں، میری امت میں میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو علم رکھتے ہیں قرآن کا اور عمر کی غلطی پر عمر کو پکڑتے بھی ہیں۔ تو آپ خوش ہوئے آپ نے اور تعریف کی اس عورت کی۔ تو عورتوں کو اتنے حق دیے اسلام نے، اور بھی بہت ساری حدیثیں، وقت نہیں ہے، تو عورتوں کے بہت حقوق ہے اسلام میں جس سے پہلے نہیں تھے۔ مرد اگر عورت پہ ظلم کرے گا، مار پیٹ کرے گا، قیامت کے دن اس سے بھی حساب لیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ان کمزور بندوں میں سے ہیں
جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، گھر کے بوڑھے، گھر کی عورتیں، گھر کے کمزور۔ حدیث میں آتا ہے ایک انسان کو رزق اس کے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ ایک انسان جو بھاگ دوڑ کر کے پیسہ کماتا ہے اور بولتا ہے نا میری سیلری اتنی، میرا پیسہ اتنا، میرا بزنس اتنا بڑا، حدیث میں تشریح میں علماء لکھتے ہیں اس کے گھر کے کمزوروں کی وجہ سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اور اس کے گھر کے کمزور کون ہیں؟ گھر میں رہنے والے بوڑھے لوگ، والدین، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی ضعیف لوگ ہیں، اس کے بیوی، اس کی بیٹیاں، لڑکیاں جو کما دھماتی نہیں ہیں، وہ کمزور لوگوں میں گنتی ہیں، بچے، چھوٹے بچے، گھر میں جو معذور لوگ ہیں، ہینڈی کیپ ہے کسی وجہ سے، ذہنی طور پر یا فزیکلی طور پر، ان سب کے وجہ سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، ان سب کا حصہ ہے اس میں، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ بقرہ کے اندر، مما رزقناہم، اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اس میں سے دو جو تم نے کمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے دیا ہے جو کچھ ہے، تو ان پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ ہاں لیکن عورت اگر غلط کام کرے، غلطی پر جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی تنبیہ کرنا، اس کو سمجھانا بھی مرد کی ذمہ داری ہے، تو وہ اس کا کیئر ٹیکر ہے، تمام چیزیں اس کے اوپر۔ تو دونوں کے برابر حق ہے اسلام میں، لیکن کچھ ذمہ داری عورت کو الگ دی گئی ہے، مردوں کو الگ دی گئی ہے۔ اور